قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم اہل باطل کو بھی ان کے برا مت کہو، کیونکہ تم ان کو برا کہو گے وہ تمہارے معبود کو، تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے لا تسبوا اباکا، اپنے باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون بدبخت ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے گا، اپنے باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو تم ذریعہ بنو گے اپنے باپ کو گالی دلوانے کا۔ یہ فرمایا لا تسبوا اباکا، کہ اپنے باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے عرض کیا کون باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو دیکھو اس راستے میں ناگواریاں بہت پیش آئیں گی، اس راستے میں ناگواریاں بہت پیش آئیں گی۔ سب سے زیادہ اللہ کی مدد کے نازل کرنے کا یقینی سبب اور اللہ کی طرف سے مدد کو بڑھانے کا سبب وہ اس راستے میں لگنے والے اتہامات پر جواب نہ دینا، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تہمت چھوڑی نہیں گئی جو آپ پر نہ لگائی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح تسلی دی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، کہ آپ سے پہلے، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے نبیوں کو کہا جا چکا ہے، آپ سے پہلے نبیوں کو کہا جا چکا ہے۔ ما يقال الا ما قد قيل للرسل من قبل، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل، کہ نبی جی جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ آپ سے پہلے نبیوں کو کہا جا چکا ہے۔ اس لیے آپ بالکل اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ پر کیا تہمتیں لگاتے ہیں، آپ پر کیا الزامات دھرتے ہیں، آپ اس کی نہ اس کی فکر کریں اور نہ آپ اس کا جواب دیں، نہ آپ اس کا جواب دیں، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی گالی کا یا کسی الزام کا یا کسی تہمت کا یا کسی بہتان کا جواب وہ شخص دے گا جو اپنی طاقت اور قوت کو فرشتوں کی قوت سے زیادہ سمجھتا ہو۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بات یاد رکھیں، اپنے اوپر آنے والا الزام یا اپنے اوپر لگنے والی تہمت کا جواب وہ شخص دے گا جو اپنی قوت اور طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جواب دو جواب دو، آپ پر یہ تہمت لگ رہی جواب دو، آپ پر یہ الزام آ رہا جواب دو، تو جواب وہ شخص دے گا جو اپنی طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے، اور جو یقین کرے کہ نہیں ملائکہ کی قوت ایک ادنا فرشتہ اگر ایک چیخ مار دے تو ساری دنیا کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ ادنا فرشتہ حضرت جبرائیل نے اپنے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا حیزوم آگے بڑھ، آہستہ سے کہا گھوڑے کو۔ گھوڑے پر سوار آدمی اگر گھوڑے سے کچھ کہے گا تو کتنی زور سے کہے گا؟ ایک کافر جو کھڑا ہوا تھا پہاڑ کی چوٹی پر مسلمانوں کے میدان کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ کافر جبرائیل کی آواز سے وہیں دل پھٹ کے مر گیا، اتنا رعب ہے فرشتے کی آواز میں۔ تو یہ بات یاد رکھو، جو شخص کسی کے الزام کا خود جواب دینا چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت فرشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ نہیں ملائکہ کی طاقت زیادہ ہے مجھ کمزور کی طاقت سے، تو وہ کہے گا کہ جب ملائکہ جواب دے رہے ہیں میری طرف سے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور جیسے ہی یہ جواب دے گا ملائکہ فوراً چل دیں گے اور شیطان آ جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جا رہی تھیں، برا بھلا کہا جا رہا تھا، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی اور بکتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، تو حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی خاموشی بہت پسند آ رہی تھی اور آپ مسکرا رہے تھے جب اس گالیاں دینے والے نے زیادہ گالیاں دیں اور زیادہ برا کہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا، صرف بہت سی باتوں میں سے، بس اتنا دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے، آپ چل دیے، ابو بکر آپ کے پیچھے چلے اور کہ گیا رسول اللہ وہ مجھے مسلسل گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، میں نے اس کی ایک بات کا جواب دیا، آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کھڑے ہو کر چل دیے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا، جب تو نے اس کی بات کا، اس کی گالی کا جواب دیا تو شیطان آ گیا اور میں نبی ہوں، میں شیطان کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، نہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں شیطان کے ساتھ بیٹھوں۔ جب فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا تو بکر نے فرمایا، نے عرض کیا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ بات یاد رکھو، 3 چیزوں کا ہونا یقینی ہے اور حق ہے، جو مسلمان بندہ ظلم کیا جائے، جس مسلمان بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ درگزر کر دے اور ظالم سے نظر پھیر لے، اللہ رب العزت اس کی مدد اور اس کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی نصرت اور اس کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص، دوسری بات یہ ہے یقینی کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے خرچ کرنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ رب العزت اس پر مال کی کثرت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو شخص سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، جس سے مال کو بڑھانا چاہے تو اللہ رب العزت اس کے مال کو کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابو قاسم بن بشران عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد کو کچھ کہہ دیا، حضرت عمر کو خبر پہنچ گئی، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے نظر مان لی ہے اور میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اے عبداللہ تیری زبان کاٹوں گا، میں نے نظر مان لی۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شکایت پہنچی کہ میرے بیٹے نے عبداللہ ابن عمر نے حضرت مقداد کو کچھ کہا ہے، فرمایا کہ میں نظر مان لی ہے کہ میں عبداللہ کی زبان کاٹوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت عمر سے بات کی، سفارش کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ نہیں آپ معاف کر دیجئے، حضرت فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو مجھے یہاں تک کہ میں اس کی اپنے بیٹے کی زبان کاٹ دوں، یہاں تک کہ یہ باتیں ہو جائے کہ کوئی بھی آج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہے۔ وہی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور حضرت مقداد کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو گیا، کہا سنی ہو گئی، تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت مقداد کو کچھ کہہ دیا، حضرت مقداد نے حضرت عمر سے شکایت کر دی، حضرت عمر نے نظر مان لی کہ وہ عبداللہ ابن عمر کی زبان ضرور کاٹیں گے۔ جب عبداللہ ابن عمر کو خوف ہوا اس کا کہ ہاں ابا جی یہ کام ضرور کر دیں گے، تو انہوں نے کچھ لوگوں سے جا کے سفارش کرائی، حضرت نے فرمایا کہ نہیں تم مجھے زبان کاٹنے دو تاکہ ہمیشہ کے لیے قانون بن جائے کہ میرے بعد بھی یہ قانون بن جائے کہ جو بھی صحابہ میں سے کسی کو گالی دے اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ مسلمان کے بارے میں غلط بات کہنا یا مسلمان کے عیب کو بیان کرنا، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی نے ایک کے بارے میں آپ کی خدمت میں آپ کی مجلس میں کچھ کہہ دیا کہ فلاں شخص ایسا ہے یا اس میں فلاں عیب ہے، تو آپ نے فرمایا ان سے کہ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، اپنی مجلس سے اٹھا دیا۔ یہاں تو گھنٹوں مجلسیں لگی رہتی ہیں غیبتوں کی، ساتھیوں کی غیبتوں کے لیے گھنٹوں مجلسیں لگی رہتی ہیں، کہتے ہم تو حق کہہ رہے ہیں، حالانکہ سچ بولنا ہی حرام ہے۔ کسی مسلمان کے عیب کے بارے میں سچ بولنا ہی حرام ہے، جھوٹ بولنا تو بہتان ہے اور سچ بولنا حرام ہے۔ کسی مسلمان کی عیب کے بارے میں سچ بولنے کو غیبت کہتے ہیں، کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مسلمان کے عیب کے بارے میں سچ بولنے کو غیبت کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے عیب کے بارے میں سچ بولنا غیبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، کھڑے ہو جاؤ۔
اور یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ تمہاری شہادتین کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. اگر تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو تمہاری گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے صاف فرما دیا لا شہادت لک. اور نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تم تو قرآن کے ساتھ کھیلنے لگے ہو, قرآن کو تم نے مذاق بنا لیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں جس نے قرآن کے حرام کو حلال سمجھا. طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ خالد اور سعد کے درمیان حضرت خالد اور سعد کے درمیان کوئی بات پیش آ گئی, کچھ کہا سنی ہو گئی. چنانچہ ایک صاحب آئے, ہوتے ہیں نا بیچ کے لوگ, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کن سے لڑائی ہے, ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, پھر ان سے ان کی برائی کرتے ہیں تاکہ ان کو قرب حاصل ہو جائے. ہاں یہ بیماری عام ہے, یہ بیماری ان سب عام ہے بیماری سب. اللہ مجھے معاف کرے, کام کرنے والے بیماری زیادہ ہے. کہ اگر دو میں اختلاف ہو جائے گا نا تو دو میں سے ایک کے پاس جا کے بیٹھیں گے اور اس سے اس کی برائی کریں گے تاکہ ان کے پاس ہمارا درجہ بڑھ جائے. قرب کو کہاں بھائی آ جاؤ, تم فلاں کی برائی کریں نا تو میرے ساتھ آ جاؤ. یہ عام ہے, یہ بیماری ہے, یہ بیماری. تو ایک صاحب گئے حضرت سعد کے پاس, حضرت سعد سے کہا کہ دیکھو جی وہ تو خالد ہے نا, وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. حضرت سعد نے فرمایا ارے جانے بھی دے, ہمارے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ اسی مجلس میں ختم ہو گئی تھی. ہمارے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ اسی مجلس میں ختم ہو گئی تھی, اور ہمارے آپس کے جھگڑے ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہی مطلب یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی غیبت اور ایک دوسرے کی تنقیص نہیں کرتے. اس سے ہمارا دین برباد ہوگا. لہذا جو ہمارے میں اختلاف ہوتا ہے وہ ہمارے درمیان اسی مجلس میں ختم ہو جاتا ہے. ہمارے دین کو ہمارا آپس کے اختلاف نقصان نہیں پہنچاتا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.